बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनी हुई हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से टिकी हुई हुकूमत जो कर रही है हमारे सामने है। यानी जो इन्होंने 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में किया वो हमारे सामने है। जो गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर इन्होंने किया वो हमारे सामने है। मुकम्मल फस्तायत का राज इस हुकूमत ने कायम करके रखा हुआ है। अपने मुखालिफिन को सियासी आज़ादी भी सिफर मिले, ये इस हुकूमत की कोशिश है। लेकिन जो इमरान खान की जमात है, इमरान खान के इत्तेहादी हैं, वहां से जो लोग तोड़े गए, उसके बाद उनको किस तरह से नवाजना है, काबीना में किस तरह इजाफा करना है, ये इनको पता है। किस तरह से बाकियों को परों के नीचे समेट के रखना है। अगर कोई आवाज उठे, कोई निकलने की कोशिश करे तो उसको कैसे अपने आप से लगा के रखना है, ये इनको पता है। काबीना में तौसी हुई है और याद रखिएगा ये तौसी का फेज 1 है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, इसका एलामिया और इसकी कुछ चीजें जो अब तक मैंने रिपोर्ट नहीं की थी वो मैं आपके सामने पहले रखना चाहूंगा। 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस इन्होंने मुकम्मल फस्तायत के साथ उसे दबाने की, रोकने की ना हो ये कोशिश की थी। अब उसका एलामिया आ गया। इस एलामिये में यह बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस की बहस में शरीक सियासी जमातों का इन निकात पर, मुतालबात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। कि 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार हैं। कि मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। कि हम आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को खत्म करने का मुतालबा करते हैं। कि आइनी इंसानी हुकूक की बेदरीक पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफी है। और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है कि हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हिरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाजत नहीं देता और तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कि हम अवाम और मीडिया की जबानबंदी करने के लिए की गई पीका तरामीम को खत्म करने का मुतालबा करते हैं। इत्तेफाक है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में लोगों की शिकायत और शिकवों, खास तौर पर पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। इस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है और इनको हल किए बगैर मुल्क में अमन आमा की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। कि मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आजादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। आज मुल्क के बिगड़ते हुए हालात का तकाजा है कि मुल्क की कौमी क़यादत अपने हालात और मामलात को पसेपुश डालकर एक कौमी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने और तरक्की की राह पर डालने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तैयार करे और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ये कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस एलामिये के मुंदरजात को अमली जामा पहनाने के लिए इज्तिमाई अमली जिद्दोजहद को जारी रखने का अहद करती हैं और ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के मसाइल के हल और अवाम की फलाह को यकीनी बनाने तक जारी रहेगी। ये पूरा का पूरा इसका एलामिया है। इस एलामिये में अहम क्या है, अब यहां से आगे अमली जिद्दोजहद करनी है। इस एलामिये में अहम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया गया है। देखिए, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है जिसमें SIFC के तहत यह काम किया गया, मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर काम किया। ये जो चोलिस्तान को ग्रीन बनाने का काम था, आपने देखा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई थी, आर्मी चीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया था। वहां सिंध के हुक्मरान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बोलते नहीं है, ढके छुपे लफ्जों में इन्होंने कहा था कि हमारा पानी फिर खुश्क हो जाएगा जब आप चोलिस्तान में ये काम करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस पर दबी दबी आवाज उठाने के अलावा जब आम गैदरिंग्स में बात होती है तो कहते हैं कितनी आवाज उठाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह सामने बैठे हुए थे और उनसे कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट है बतौर चेयरमैन PCB, ये तो वजीर आजम करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आपको भी पता है ऐसी अपॉइंटमेंट्स का, बस जाने दीजिए। तो ये जो बस जाने दीजिए है, ये बताता है कि ये हुकूमत
کیسے چل رہی ہے، اسی لیے ان تمام معاملات پر یہاں بات کی گئی ہے. اس سے آگے پریکٹیکل سٹیپس کی طرف ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بڑھنا ہوگا. اب بات کابینہ میں توسیع کی، اور یاد رکھیے گا یہ فیز 1 ہے، یعنی ابھی مزید توسیع بھی کی جائے گی. تو اس فیز 1 کے مطابق 13 نئے وفاقی وزیر، 11 وزرائے مملکت، یعنی ایک ہوتا ہے وڈا وزیر، ایک ہوتا ہے نکا وزیر. ایک جگہ 2 وزیر بھی لگا دیے جاتے ہیں، کھپا لو، اگر کہیں اور جگہ نہیں بن رہی تو یہاں بٹھا دو. اور 11 منسٹر آف اسٹیٹس، 3 ایڈوائزرز یہ شامل کیے گئے ہیں کابینہ میں شہباز شریف صاحب کی، اور اب اس کی تعداد ہو گئی ہے 55. یہ کابینہ کے اراکین کی کل تعداد 55 ہو گئی ہے. لیکن کیسے؟ یہ فیز 1 ہے، ابھی اس میں مزید لوگ بھی شامل کیے جائیں گے، یہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اب جو لوگ شامل کیے گئے ان میں سے کچھ ناموں پر ضرور بات کرنی ہے. دیکھیے جو لوگ شامل کیے گئے ان میں ہمارے سامنے کون کون آیا ہے. ان میں ہمارے سامنے آئے ہیں اورنگزیب کھچی، یہ ٹوپی لگا کر حلف اٹھانے والے اورنگزیب کھچی، جنہوں نے باقاعدہ طور پر قرآن پر حلف دیا تھا کہ عمران خان کا وفادار رہوں گا. عمران خان کے نام پر ووٹ لیے 1,16,000، اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. تو یہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنا ہے. اس کے بعد وفاقی کابینہ کا حصہ کون بنا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب، جن کی باقاعدہ طور پر اپنی جماعت کے لوگوں سے لڑائی ہو رہی تھی اور یہ حصہ مانگ رہے تھے، لیکن حصہ کہیں اور سے مانگ رہے تھے. بات ہوتی ہے ایلفی کی. ایک ایلفی ہے جس نے کراچی میں بہادر آباد کو، پی آئی بی کو، پاکستان ہاؤس کو، باقی سب کو جوڑ کر ایک کیا ہے. تو اس ایلفی کی بات ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ حصہ مبینہ طور پر وہاں سے ملا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کابینہ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں. عبد الرحمان کانجو صاحب یہ بھی کابینہ کا حصہ بنائے گئے ہیں. عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہیں، انہوں نے ری کاؤنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے جو دوبارہ گنتی ہوئی تھی اس کے بعد سیٹ حاصل کی تھی، وگرنہ یہ ہار گئے تھے. ہوا کیا تھا کہ ان کے ووٹ جو تھے اپنے مد مقابل کے سامنے وہ بہت زیادہ کم نہیں تھے، لیکن یہ مقابلہ ہار گئے تھے. برس ہا برس سے سیاست کرنے والے یہ صاحب ہار گئے. تو پھر ہم نے کیا دیکھا، یہاں پر ری کاؤنٹ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے آزاد امیدوار کے اس ری کاؤنٹ کے نتیجے میں جو ووٹ ہیں وہ ہو گئے کم اور مسترد ووٹ بڑھ گئے 14,000. تو ہوتا کیا ہے، جس پاکستان تحریک انصاف کی حمایت والے کو ووٹ ملے تھے، کامیابی ملی تھی، اس کے ٹھپے، اس کے تھیلے کھول کر ان کا الزام یہ ہے کہ یہاں دھڑا دھڑ ڈبل ٹرپل اسٹمپ کی گئی. اب یہ ووٹ کس کا ہے کیسے پتا ہوگا؟ مسترد میں ڈال دیا جائے. یعنی پہلی بار میں مسترد میں ووٹوں کی تعداد کم تھی، اگلی بار مسترد کی تعداد بڑھی، اور کم کہاں ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے کی. کتنے سمجھدار مسترد ووٹ تھے کہ سارے اس طرف چلے گئے. عبد الرحمان کانجو کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص کی مدد سے یہ سیٹ مل گئی تھی. مزید بھی ملا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی مدد سے مسلم لیگ نون کو حصہ. اس کے بعد اس کابینہ میں کون کون آیا ہے آپ نام دیکھیے. اس میں آئے ہیں حنیف عباسی صاحب، اس میں آئے ہیں معین وٹو صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، سردار یوسف صاحب، اورنگزیب کھچی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا. پھر رانا مبشر اس میں آئے ہیں، رضا حیات ہراج اس میں آئے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اسلام آباد سے فارم 45 پر یہ ہار گئے تھے، 47 پر جیت گئے. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں پورا ثبوت ہے. علی پرویز اس میں، پھر اس کے بعد شزا فاطمہ اس میں، جنید انور اس میں خالد مقصی صاحب باپ پارٹی والے، اور پیر عمران شاہ اس میں. اور اس کے بعد اس میں منسٹر آف اسٹیٹس میں اس میں نام آتا ہے ملک رشید صاحب کا، ارمغان سبحانی صاحب کا، کھیل داس کوہستانی صاحب کا، طلال چودھری صاحب کا اس میں نام آتا ہے، عبد الرحمان کانجو کا نام آتا ہے، بلال کیانی کا جہلم سے، یہ اکثر شوز میں فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل فرید چودھری ان کو بتاتے تم ہارے ہوئے ہو، وہ بلال کیانی صاحب ہیں. پھر اس میں آتا ہے مختار بھرت کا نام، شزرا منصب صاحبہ کا نام آتا ہے، اون چودھری کا نام اس میں آتا ہے. اون چودھری کو صلہ ملا ہے، عمران خان کے خلاف عدت کیس میں گواہی دینے کا صلہ ملا ہے. اس میں وجیہہ قمر صاحبہ، وہ جو پاکستان تحریک انصاف سے لوگ کس کی قیادت میں، راجہ ریاض کی قیادت میں الگ ہوئے تھے، یہ ان میں شامل تھیں. اور پھر یہ لوگ بعد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو یہاں اب بھی اپوزیشن ہیں. تو وجیہہ قمر صاحبہ اس میں منسٹر آف اسٹیٹس میں شامل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب شامل ہوئے ہیں. ڈاکٹر سید توقیر شاہ، یہ جب ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تب شہباز شریف صاحب کی بیوروکریسی میں بیوروکریسی کے سرپرست تھے یہ، اور اب یہ شامل ہوئے ہیں ایڈوائزر کے طور پر وفاقی کابینہ میں.
اور وفاقی کابینہ میں شامل ہوئے ہیں پرویز خٹک صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا وہ جو پلان تھا نا کہ میں جا رہا ہوں فضل الرحمان کی جماعت میں، پروگرام تو بڑھ گیا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا یہ پروگرام بن گیا کہ وہ اب عمران خان کے خلاف بولنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا، میری جماعت صوبے میں حکومت بنائے گی، اور سلیم خان صافی صاحب اور ہمارے دیگر دوست کہہ رہے تھے یہ نمبر 1 جماعت ہوگی صوبے کی، یہ نمبر 1 جماعت ایسے ملیا میٹ ہوئی، نیست و نابود ہوئی، ایسے سپرد خاک ہوئی یہ جماعت کہ اس کا نام و نشان نہیں ملتا. اور اب پرویز خٹک وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں کابینہ میں. یہ ہمارے سامنے اس کابینہ کی صورتحال. ایک اور چیز دیکھیے آپ، جب مجھے آپ کو ریلیف دینے کی بات ہو نا، بجلی کے بلوں میں، گیس کے نرخوں میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، آئی ایم ایف نہیں مانے گا. وہ جو فلم میں تھا نا، ابا نہیں مانیں گے، آئی ایم ایف نہیں مانے گا. جب مجھے اور آپ کو ریلیف دینے کی بات ہو ٹیکس کے معاملات پہ، تو آئی ایم ایف نہیں مانے گا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہماری اوقات کیا ہے. جب ریلیف دینے کی بات ہو تو آئی ایم ایف نہیں مانے گا. جب آپ کو بڑھانی ہو اراکین اسمبلی کی تنخواہیں تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھنا. جب کابینہ کے ارکان کی تنخواہیں بڑھانی ہو تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھنا. جب ان لوگوں کو گھر دینے ہو، ان لوگوں کو مراد دینی ہو، فری بجلی دینی ہو، فری گیس دینا ہو، فری آپ لوگوں کو ان کو دینے ہو بلز ٹیلی فون کے، موبائل کے، اور ملازمین فری دینے ہوں، تمام مراد دینی ہو، تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھنا. کابینہ کا اضافہ کرنا ہو تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھنا. فیز 1 کے بعد فیز 2 لانا ہو تو آئی ایم ایف سے نہیں پوچھنا. آئی ایم ایف سے پوچھنا کس کے لیے ہے؟ میرے آپ کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے، محروم لوگوں کے لیے آئی ایم ایف سے پوچھنا اور بتانا ان کو آئی ایم ایف نہیں مان رہا. آئی ایم ایف کی شرائط بڑی سخت ہیں. اس کے بعد خرچ کرنا عوام کا پیسہ اربوں روپے میں اشتہاروں کے نام پر، تب آئی ایم ایف سے نہیں پوچھنا. جب میرے آپ کے ریلیف کی بات ہوگی تو کہا جائے گا آئی ایم ایف نہیں مانے گا. یہ ایسی حکومت ہے. میں نے کہا نا، یہ حکومت لیجٹمیسی والی حکومت نہیں ہے. فسطائی قوتوں نے عمران خان کی جماعت توڑ کے اس کو یہاں لگایا تھا، پھر ان سب کو ایک کر دیا. یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور یہ سب کچھ ان لوگوں نے کر لیا ہے جو ان لوگوں کا پلان تھا. آخری چیز جس کو میں نے صبح آپ کو رپورٹ نہیں کیا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو خطاب کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کے دوسرے دن، انہوں نے پھر کہا غیر سیاسی طاقتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان نااہلوں کو، ان نکموں کو، ان کے ہاتھ میں طاقت رہی تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایسا ہی چلے گا، یہ ہاتھ ہمیں توڑنے پڑیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا. انہوں نے کہا ہم یہ ہاتھ توڑیں گے عوام کی طاقت سے. انہوں نے اپنے خطاب میں یہاں تک جا کر بات کی کہ آپ غدار ہیں، تم نے آئین توڑا، ملک توڑا، نفرتیں تم اس ملک میں بانٹتے ہو. انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے بات کرتے ہو، ہم ہیں محب وطن، ہم آئین کی بات کرتے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا خطاب ان نکات پر مبنی تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.